بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اونٹ پر 3 افراد سوار تھے، ان میں ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ۔ یہ لوگ مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک تیز آواز ابھری، ٹھہرو، تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کئی سواروں نے انہیں گھیر لیا اور خاتون کو زبردستی اونٹ سے اتار لیا اور واپس مکے کی طرف لے چلے۔ ایسے میں کچھ اور لوگ وہاں آ پہنچے اور ان میں سے ایک نے گرج کر کہا، ٹھہرو، تم اپنی لڑکی کو لے جا سکتے ہو مگر ہمارے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاتون سے بچہ چھین لیا۔ اب مرد بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ ایک گروہ خاتون کو لے کر چلا گیا اور دوسرا بچے کو۔ اسی حالت میں وہ مرد تنہا اکیلا مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ان 3 افراد کے گھرانے کے ساتھ یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے سلمہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ ابو سلمہ ان کی کنیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام مکے کے لوگوں کو سنایا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ہی ایمان لے آئے۔ ان دونوں سے پہلے صرف 10 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ گویا کہ آپ دونوں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کی والدہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دودھ شریک بھائی تھے۔ دونوں میاں بیوی نے جب اسلام قبول کیا تو دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ کفار کے ظلم جب حد سے بڑھ گئے اور نبوت کے 5 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس طرح سب سے پہلے 11 مرد اور 4 عورتوں کا ایک قافلہ حبشہ سے روانہ ہوا۔ ان حضرات میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے۔ مکہ مکرمہ کے کافروں کو جب ان کے ارادے کا علم ہوا اور ایک گروہ نے سمندر کے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قافلے والے جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ یہ لوگ وہاں 3 ماہ ہی ٹھہرے تھے کہ انہیں مکہ میں سب لوگوں کے اسلام لانے کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی ان مہاجرین نے اپنا رخ مکہ کی طرف کیا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی، لیکن اب فوری طور پر ان کے لیے حبشہ جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح مکہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بڑھ گئے۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال دوسری بار ہجرت ہوئی۔ اس بار 83 مرد اور 20 عورتوں نے ہجرت کی، حبشہ پہنچ گئے اور اس قافلے میں بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ گویا کہ یہ ان کی دوسری ہجرت تھی۔ اس طرح انہوں نے وہاں کئی سال گزارے۔ آخر یہ دونوں بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پھر مکہ آ گئے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے کافروں کے مظالم کا نشانہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ انہوں نے اس اونٹ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے ننھے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑی اور پیدل چل پڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مغیرہ کو اس بات کی خبر ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے لے لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے خاندان کے لوگ یعنی بنو عبد الاسد آ پہنچے اور انہوں نے آ کر بچے کو چھین لیا اور بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اپنی لڑکی کو ہمارے آدمی سے چھین لے جاتے ہو تو ہم اپنے بچے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑیں؟ یہ کہہ کر بچہ ان سے چھین لیا۔ اس چھینا چھینی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بھی اتر گیا۔ اب ذرا منظر تو دیکھیے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیوی اور بچہ چھین لیا گیا اور ماں سے اس کا جگر کا ٹکڑا چھین لیا گیا اور معصوم بچے سے اس کی ماں باپ کو جدا کر دیا گیا۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو مغیرہ لے گئے اور بچہ بنو عبد الاسد لے گئے۔ گویا کہ دین کے خاطر 3 افراد کا یہ گھرانہ جدا ہو گیا اور جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شوہر اور بچے کی جدائی بہت یاد آ رہی تھی۔ روزانہ گھر سے نکل جاتی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر روتی۔ پورا 1 سال اسی حالت میں گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک رحم دل اور با اثر شخص نے انہیں اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ لڑکی آخر ہمارا خون ہے، ہم کب تک اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ اس نیک آدمی کی بات سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب عبد الاسد نے یہ سنا تو انہوں نے بھی بچے کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے سلمہ کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک تنہا عورت اور اس کے ساتھ اس کا ایک معصوم ننھا سا بچہ اور ایک طویل سفر، لیکن دین کے خاطر یہ سب سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی جا رہی تھیں۔ راستے میں ایک شریف آدمی عثمان بن طلحہ ملے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت اکیلی اپنے معصوم بچے کے ساتھ مدینہ جا رہی ہے تو دل میں سوچا، اے عثمان، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے کہ مکہ کی ایک بیٹی اس طرح تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد بھی نہ کرے۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مدینے کی طرف لے چلے۔ جب کہیں ٹھہرنا مقصود ہوتا تو خود درخت کی اوڑ میں ہو جاتے اور جب چلنے لگتے تو اونٹ کو تیار کر کر لے آتے۔ غرض اس طرح قبا پہنچ گئے۔ جب قبا پہنچے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا
شکر ادا کیا اور عثمان بن طلحہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ یہاں سے واپس مکہ چلے گئے۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ غرض حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے، اور اسی طرح ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پہلی مسلمان خاتون تھیں جو ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئیں۔ یہ ان کی تیسری ہجرت تھی جو انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبا میں قبیلہ عمر بن عوف کے ہاں قیام کیا۔ آخر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرا دیا اور انہیں زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ سن 2 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، گویا کہ آپ بدری صحابی ہیں، اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران ایک مشرک نے زہر میں بھجا ہوا ایک تیر انہیں مارا، آپ کا بازو تیر لگنے سے زخمی ہو گیا، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد زخم تو بھر گیا مگر زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا۔ سن 3 ہجری کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قطن پہاڑ کے دامن میں آباد قبیلہ بنو اسد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 سوار دے کر حکم دیا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ، اور اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں تم ان پر حملہ کر دو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رازداری سے سفر کرتے ہوئے 1 محرم 4 ہجری کو یکے بعد دیگر ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگے۔ اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سمتوں میں ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس طرح ان مجاہدین نے بنو اسد کے چھکے اور اونٹوں اور بھیڑوں کی بہت بڑی تعداد بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی۔ بنو اسد کے چھپنے کی جگہ بھی نہ ملی، ان سے زیادہ تر مارے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 دن بعد واپس لوٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دعا دی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لڑائی سریہ ابو سلمہ یا سریہ قطن کے نام سے مشہور ہے۔ اس مہم سے واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا جو غزوہ احد میں زہر میں بھجے تیر کے لگنے سے ہوا تھا۔ بہت علاج کیا گیا لیکن زخم بگڑتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی امید نہ رہی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ جمادی الاخر سن 4 ہجری کے شروع میں ان پر نیز کی حالت طاری ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھالتی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ہائے غربت میں کیسی موت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور ہدایت فرمائی کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو کہ اے اللہ مجھے ان سے بہتر بدل عطا فرما۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ ان کے ہاں 4 بچے تھے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان چاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد پر بہت مہربان تھے۔ وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الہی میرے کنبے کی اچھی طرح نگہداشت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت ام سلمہ چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس طرح ام المؤمنین بن گئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آؤ ہم عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے فوت ہوا دوسرا اس کے بعد شادی نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ جواب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں تم سے پہلے مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم ضرور دوسرا نکاح کر لینا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ اگر میں ام سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ انہیں مجھ سے بہتر بدل عطا فرمائیے گا، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش تھے، گھر آئے اور کہنے لگے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو مسلمان مصیبت کے وقت سچے دل سے اللہ کے در پر جھکتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے کہ الہی اس مصیبت میں میری مدد کر اور بہتر نعم و بدل عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات میرے دل میں سما گئی، اور جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے بھی یہی دعا مانگی، لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بدل کون ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بدل عطا کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ لمبی زندگی نہیں پائی، لیکن اللہ کے راستے میں انہوں نے جو تکالیف اٹھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، شجاعت کے جو جوہر دکھائے، ان سب کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔